السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ مردوں کے لیے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ہم یہ سیریز کر رہا ہوں جیسے میں اسپاؤس کے ریلیشن شپ کو بیٹر کرنے کے لیے، تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اپنی وائف سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کو لڑکی کو کس طریقے سے ایویلویٹ کرنا چاہیے، کون سے فیکٹر دیکھنے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے آپ کو؟ جیسے میں نے لڑکیوں کو کہا تھا لڑکے کا دین دیکھیں، تو لڑکوں کو بھی میں یہی کہوں گا لڑکی کا دین دیکھیں۔ اب یہ بات تو بڑی سمپل سی ہے، لڑکی کا دین دیکھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ لڑکی کا دین دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کس چیز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ایک عورت ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے مشہور ہے، اس کو سکھایا یہ جاتا ہے بچپن سے، بیٹا کمپرومائز کرے گی تو سکسیزفلی جیے گی، لمبی لائف اچھی ہو جائے گی تیری، ٹھیک ہے؟ یہی بتایا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی کون سی چیزیں جس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی ہیں آپ، یہ چیزیں آپ نے پتہ کرنی ہیں۔ اب یہ چیزیں آپ پتہ کیسے کریں گے؟ اکثر کمیونیکیٹ آپ کرتے ہیں، جیسے ہمارا دین بھی کہتا ہے ایک دفعہ ملنا لازمی ہے، اور انسان کی زبان میں کنجی ہوتی ہے، اس کنجی سے وہ خود ورڈز بتائے گا اپنے بارے میں، خود انسان بتا دیتا ہے، آپ کو وہ ورڈز کی ورڈز پکڑنے آنے چاہیے بس، کہ خواتین کے اندر کون سی چیز ہوگی جو کیا یہ میری فیوچر وائف بن سکتی ہے، لانگ ٹرم میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ لانگ ٹرم میں آپ نے سوچنا ہے، انسٹنٹ کوئی چیزوں کو دیکھ کے ڈیسیجن نہیں لینا ہے، آپ نے لانگ ٹرم دیکھنا ہے، فیکٹرز کو کرنا ہے اور لاجیکلی سوچنا ہے، اور ویسے بھی آپ لاجیکلی سوچتے ہیں، لیکن خواتین سلیکٹ کرتے وقت اکثر آپ پھنس جاتے ہیں، مرد حضرات، ٹھیک ہے؟ وہ چکر میں آ جاتے ہیں کہ بھائی ڈیسیجن نہیں لے پاتے، ایموشنز کی بیس پہ ڈیسیجن لے لیتے ہیں شادی کے، جو کہ غلطی ہے۔ اب دین کیسے دیکھنا ہے، کمپرومائز کن چیزوں پہ نہیں کر سکتی؟ اس میں آپ کو ایک جو زبردست سا واقعہ سناتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے بیٹے کا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا آپ کو پتہ ہے، وہ گشت کرتے تھے شہر میں، چکر کاٹتے تھے، راتوں کو چیک کرتے تھے کہ بھائی کوئی مسئلے میں تو نہیں ہے، کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ رات کو چکر لگا رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں، تو ان کو آواز آئی، دو عورتیں بات کر رہی تھیں، تو انہوں نے سنی۔ اب جب انہوں نے بات سنی تو ایک ماں اور بیٹی آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تو ماں جو ہے وہ کوئی کام کر رہی تھی کہ اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو ہمیں جو ہے نا جزیہ نہیں دینا پڑے گا، زکوٰۃ بچ جائے گی ہماری، یہ مال ہم چھپا لیں گے، کچھ بھی کوئی ایسی بات کر رہی تھی جس میں اسٹریٹ اوے جو ہے نا اللہ کا حکم ٹوٹ رہا۔ تو بیٹی اس پہ ماں سے آرگیومنٹ کر رہی تھی، کہ ماں کہہ رہی تھی کہ بھائی یہاں پہ امیر المومنین تھوڑی ہے جو دیکھ لیں گے، کرنے دے یار، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہے، میں تمہاری ماں ہوں۔ تو اس پوائنٹ پہ وہ بیٹی کہہ رہی تھی کہ اماں امیر المومنین یہاں پہ نہیں ہے، وہ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اب حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو وہ مسکرا دیے، فوراً گھر گئے، اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ اس بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجو، اس لڑکی کو، یہ وہ عورت ہے جو تمہارے بچوں کی ماں بنے گی، ایک بہترین لیڈرشپ والی ویمن ہے جو کہ نسلیں سنوار دے گی تمہاری۔ تو اس سے کیا ہمیں بات پتہ لگی کہ اللہ کے حقوق توڑنے نہیں دے رہی، ماں ہے آفٹر آل۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو خواتین ہیں وہ اپنی اماؤں کو کس لیول پہ رکھتی ہیں، خاص طور پہ شادی کے بعد۔ شادی کے بعد تو ایک آئیڈیلائز کر لیتی ہیں اپنی مدرس کو، ساری پرابلمس اس کے سلوشنس مدرس سے ہی لیتی ہیں، تو آنکھیں بند کر کے بات مان لیتی ہیں نا۔ لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی امی جان، میری پیاری امی جان، جب آپ اللہ کے قانون کو توڑ رہی ہیں تو میں توڑنے نہیں دوں گی، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ایسی بندی جو کہ اللہ کے قانون کو توڑنے نہ دے، کھڑی ہو جائے، فار ایگزامپل آپ حرام کما کے لا رہے ہو، بہت پیسے ہیں، آپ حرام کماتے ہو، تو وہ کہے میں کھانے نہیں دوں گی، میں کھانا نہ میں کھاؤں گی نہ بچے کھائیں گے، تو مجھے چھوڑ دے، میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، حلال کما، بھوکی رہوں گی، بچے بھی بھوکے رہیں گے، میں نہیں کھاؤں گی ناپاک کھانے کو، فار ایگزامپل۔ کوئی بھی چیز ہے جس میں اللہ کا قانون ٹوٹ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا آپ کا شوہر، فار ایگزامپل نہیں پڑھ رہا، نماز فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک مسلمان کے عمل، مسلمان میں اور غیر مسلموں میں فرق ہی نماز کا ہے، مومن اور کافر کے بیچ میں فرق ہی نماز ہے، یہ مفہوم ہے۔ تو اگر ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو وہ کس طرح، وہ تو اللہ کا کھلا اصول توڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ تو آپ عورت کو کمپرومائز نہیں کرنا، سختی کرنی ہے کہ بھائی نماز پڑھو، کس طریقے کی بات ہے، میں تمہیں کسی چیز میں اپنا کوئی تمہارے ساتھ خیر کی توقع نہ رکھو اگر تم اللہ کے حقوق توڑ، تو ان چیزوں پہ کرنا ہے اکثر، کیونکہ ریزن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی بھی ایسی ہے کہ زیادہ تر جو ہے چیزوں کو ہم اس طریقے سے ایویلویٹ کرتے ہیں مٹیریلسٹکلی، پیسوں کی بیس پہ، بنیاد پہ۔ اب زیادہ تر جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے جو کہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، وہ کیا ہے کہ بس پیسہ آنا چاہیے، کہاں سے بھی آئے کیسے بھی آئے ڈزنٹ میٹر، مرد کا کام ہے پیسہ کمانا۔ جب یہ مرد جو ہے رشوتیں بھی لے رہے ہیں، کیونکہ
اس کو گھر میں جو ہے نا بیگم ہے اس کی خواہشات پوری کرنی ہے، بیگم کو بڑے گھر چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، عزت چاہیے سہیلیوں میں، ریکگنیشن چاہیے. تو اکثر عورتیں جو ہیں زیادہ تر خواتین ہمارے معاشرے کے اندر وہ کہتی ہیں بس پیسہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، حلال حرام کی فکر نہیں ہے، بس زیادہ ہونا چاہیے. لے کر آؤ، پریشر ہوتا ہے ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے. بچوں کا بھی یہی ہوتا ہے، خواہشات ہوتی ہیں ڈفرینٹ قسم کی. اور مرد کیونکہ کہتا ہے ہاں میں نے خواہشات پوری کرنی ہے تو اس پہ پریشر بھی پڑتا ہے اور وہ حرام کی طرف ایزیلی چلے جاتا ہے. رشوت خوروں کی تعداد جب بھی بڑھ گئی ہے، سسٹم خراب ہے. ہر پوائنٹ پہ پیسہ کیوں لے رہا ہے مرد؟ رشوت تو ساری جو ہے نا آپ دیکھ لیں سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر ہمارے یہاں رشوت عام ہے. غلط طریقے سے پیسے کما رہے ہیں، چوری دھوکہ دہی سے. وہ کیوں کما رہے ہیں؟ وہ پریشر ہے گھر سے، کہ گھر میں ضروریات بہت زیادہ ہیں. تو بھائی ایک ریڈی والے سے لے کے ایک بلینئر، ایک بزنس مین، ایک پولیٹیشین تک جو ہے نا اپنی خواہشات جو ان کے گھر والوں کی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ قانون توڑ رہا ہے، اللہ کے معاشرہ خراب کر رہا ہے، چیزیں خراب کر رہا ہے. تو ایسی عورت جس کو یہ سینس ہو، بہت مشکل کام ہے ایک عورت کو اگر آپ بولیں کہ بھائی تم جو ہے نا جسٹ امیجن کریں مردوں، آپ تو میرے خیال میں 2-4 اگر آپ کے پاس کپڑے ہوں آپ ایزیلی پورا جو ہے نا مہینہ گزار دیں گے. کسی خواتین کو بولیں گے تمہارے پاس 2 جوڑے ہیں اس پہ پورے مہینے گزارنے ہیں، تم گزار کے دکھاؤ ذرا، صرف 2 جوڑے اور نہیں ملیں گے تو اس پہ تو قیامت ٹوٹ پڑے گی. سمجھ رہی ہوں یہ خواتین سمجھ رہی ہوں گی یہ بات کہ بھائی ہیں ہی 2 جوڑے تمہارے پاس اور نہیں ملیں گے تمہیں. تو کیسا پریشر آتا ہے؟ یہ میک اپ نہیں ہوگا بھائی، میک اپ نہیں کر سکتی تم، میک اپ نہیں ملے گا تمہیں تو کیسا پریشر آئے گا؟ یا وہ دیکھیں گی کہ میری ساری سہیلیاں، میری بہنیں، یہ سب جو ہے نا یہ تو بڑے اچھے حال میں ٹور کر رہی ہیں، پیسے بھی ہیں، گھر بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور میں جو ہے غربت میں ہوں ذرا. تو یہ برداشت نہیں ہوتا خواتین سے، بہت کم. تو وہاں پہ آپ کا ایمان ٹیسٹ ہو رہا ہے، دین ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ بھائی جو عورت اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی میرے بھائی، وہ آپ کے بچوں کے لیے اچھی ہے، امت مسلمہ کے لیے اچھی ہے وہ. ٹھیک ہے؟ تو اس میں نیگیٹو لینے کی بات نہیں، یہ فیکٹ ہے. اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے تو ہم سب یہ کام کریں گے. یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ لیتی ہے، روزہ رکھتی ہے، یہ 5 جو ارکان ہیں نا ماشاءاللہ یہ ہم تو سب کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہم چوری کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ چیزیں دیکھنی کہ اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. آپ اس کو بول کے دیکھیں کہ یار میں اصل میں نا یہ تھوڑا سا جو ہے نا ایسے ڈنڈی مارتا ہوں، ایسے پیسے کما لیتا ہوں یا رشوت لے لیتا ہوں، کوئی ایسی سینیریو کریں، کوئی مسئلہ تو نہیں، پیسے بہت آ جاتے ہیں، اس سے میں نے گاڑی پکڑ لی. یہ چیک کریں ایسے پوائنٹس دے کے. ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ ہوگی اصول پسند تو آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. عورت ڈرتی نہیں ہے، عورت اصل میں بزدل نہیں ہے. عورت جب نڈر ہونے پہ آتی ہے تو وہ بڑے سے بڑے لوگوں کو سیدھا کر دیتی ہے. اللہ نے یہ ایبلٹی رکھی ہے اس کے اندر. جبھی تو آپ دیکھیں ایک معصوم سا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، 1 دن کا بچہ ہوتا ہے وہ اس بچے کی جو ذمہ داری اللہ نے عورت کو دے دی ہے کہ تو سنبھال بھائی. سب سے زیادہ کمزور حالت میں ایک بچہ ہے، اس کو تو سب سے مضبوط آدمی کو دینا چاہیے نا. تو ماں واقعی میں مضبوط ہے. اب ماں اپنے آپ کو مضبوط سمجھ ہی نہیں رہی ہے، کمزور سمجھ رہی ہے. تو اس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے، چیزیں دیکھنی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو واقعی یہ چاہتے ہیں کہ زندگی ان کی سنور جائے. ٹھیک ہے؟ اور ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اور آخری بات میں یہی کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ آنکھوں سے محبت کرتے ہیں اور خواتین آپ کانوں سے محبت کرتی ہیں. یعنی کہ مرد جو ہے وہ یہ چیک کرتا ہے کتنی خوبصورت ہے عورت، زیادہ تر مرد یہی چیک کرتے ہیں، اور اس چکر میں باقی جو ریڈ فلیگز ہیں وہ مس کر دیتے ہیں. اور خواتین کیا چیک کرتی ہیں کہ کتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، کتنے وعدے کر رہا ہے، اس چکر میں اس کے ریڈ فلیگ مس کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کوئی بھی ہو تو کمنٹ میں بتائیں. تھینک یو. السلام علیکم.